الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر حيطانها وعمر سقفها وعلي بابها. صدق اللہ وصدق رسول اللہ. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ منور میں ہدیہ ضرور نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کی بنا الہ است حسین. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا سیف الا ذوالفقار. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. محترم مصلیان کرام، آپ تامی حضرات کا آنا قابل مبارکباد ہو. اللہ تعالی ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ امام صاحب قبلہ نے بتایا کہ آج محرم الحرام شریف کی 5ویں تاریخ ہے، تو ہر ایمان والا عاشق اہل بیت کا دل دادا محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ آتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کا دل سرد ہو جاتا ہے. ان کی خواہش اور ان کا دماغ جو ہے داستان اہل بیت سننے کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ تمامی حضرات ابتدائے محرم سے لے کر اب تک کے داستان اہل بیت سماعت کر ہی رہے ہوں گے. مجھ خادم سے بھی کچھ سماعت فرما لیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول سمجھنا پڑتا ہے. اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، اس کا ریزن اور اس کا سبب کیا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سبب اور کسی حکمت کے پیش نظر اپنے رسول کی بارگاہ میں بواسطہ جبریل امی وحی کا نزول فرمایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل، اے
حبیب آپ اپنے امت سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس بات پر تم سے کوئی اجرت، کوئی دولت، کوئی ثروت نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اس آیت کو کب نازل کیا گیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اپنی آل اور اپنی پرانی یادگاروں کو اور اپنا محبت کا شہر چھوڑ کر جب میرے آقا ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے صبح سے لے کے شام تک کے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کا کام انجام دیا، ان کی رہنمائی کا کام انجام دیا، انہیں ایک خدا کی تعلیم دی، انہیں اپنی رسالت و نبوت کے بارے میں بتایا، انہیں سچائی کے بارے میں بتایا، انہیں عدالت و سخاوت کے بارے میں بتایا، انہیں جھوٹ اور کس بیانی سے دور رہنے کے متعلق بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی پرواہ کیے بغیر، دونوں کو سربت کی پرواہ کیے بغیر، صبح سے لے کر شام تک کے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اپنی امت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بن کر تشریف لائے اور ہدایت کا کام انجام دینے لگے۔ میرے آقا آرام نہیں کر رہے ہیں، میرے آقا صبح بھی خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، شام کو بھی خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، صبح بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہے، شام کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ انصاری صحابہ نے یک مجمع اختیار کیا، ایک جگہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی، انصاری صحابہ نے آپس میں یہ گفتگو کی، یہ کیا بات ہے کہ میرے آقا صبح سے لے کے شام تک کے خدمت دین انجام دیتے ہیں، اب ان کا بھی گھر ہے، ان کے بھی آل اولاد ہیں، ان کا بھی کچھ خرچہ ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو کچھ دولت کو جمع کیا جائے۔ سب انصاری صحابہ نے اپنے گھر سے دولت کا حصہ لایا، تھوڑی تھوڑی دولت، تھوڑی تھوڑی ثروت لا کے جمع کر دیا، ایک ذخیرہ جمع ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے ہم تک کے تبلیغ احکام فرمایا ہے، ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، ایک خدا کی تعلیم دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، سچائی کی دعوت دی ہے، کس بیانی سے دوری کا فرمان جاری کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم سب کی خواہش یہ ہے، ہم سب کی چاہت یہ ہے، ہم لوگوں کی دلوں کی آرزو یہ ہے کہ ہم نے دولت جمع کیا ہے، یہ ثروت جمع کیا ہے، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے، لیکن قربان جائیے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور قربان جائیے اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی اہمیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں پر دعوت پیشی گئی۔ ارے یہ وہی آقا ہے، یہ وہی سردار ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اے فرشتے جا کے میرے حبیب سے پوچھو، اگر وہ حکم دے تو سونے چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ جاری کر دو، اگر وہ حکم دے تو ہواؤں کو ان کے تابع فرمان کر دو، اگر وہ حکم دے تو چرندوں پرند کو ان کے تابع فرمان کر دو۔ اس نبی کی خدمت میں انصاری صحابہ دولت لے کے حاضر ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ یہ فرما دیجیے، تمام صحابہ سے اعلان کر دیجیے، رہتی دنیا تک کے آپ کا یہ اعلان باقی رہے گا کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے، احکام اسلام بتائے ہیں، اس پر مجھے دولت نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، میری عزت سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، سادات کی عظمتوں کا تحفہ لینا، ان کی عظمتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھ لینا، بس یہی میری خدمت دین کا صلہ ہے، یہی میری خدمت دین کا اجر ہو جائے گا۔ حضرت محترم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت حکم قرآنی کہ مجھے تبلیغ اسلام پر دولت نہیں چاہیے، میری اطرف سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ حضرت پیروکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا، اگر سچے اہل بیت کے عقیدت مند ہیں آپ سب، اور الحمدللہ ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو تمہارے دل میں ہو وہ زبان سے ظاہر ہو، جو زبان میں ہو تمہارے اعمال سے ظاہر ہو۔ حضرت محترم، اعمال ہی خود گواہی دینے لگے کہ یہ محب اہل بیت ہے، یہ عاشق اہل بیت ہے، یہ حسین پاک کا دیوانہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا شیدائی ہے۔ آپ کے اعمال گواہی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم لوگوں کے درمیان دو اہم بھاری بھرکم ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
وہ کون کون سی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جو میرے آقا نے فرما دیا وہ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میرے آقا کو اللہ تعالی ہی کہتا کرتا کہتے تھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرے آقا جو کہتے ہیں اپنی خواہشات سے اپنے من کی بات نہیں کہتے بلکہ جو حکم الہی ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کو سمجھایا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکل جائیں اس کا الٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سورج جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے گا. اسی طریقے سے میرے آقا کے زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکلے ہیں ویسا ہی ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہوگے. اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا، اگر ضلالت و گمراہی سے بچنا ہے تو دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور میری اہل بیت. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان دو چیزوں پر جب تمہارا عمل ہوگا تو تم کبھی ہلاکت گمراہی ضلالت کی طرف نہیں جا سکتے. تو میرے عزیزوں دو چیز کو ذکر فرمانے کا مقصد یہی ہوا، قرآن، عترت اہل بیت، عترت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت، دونوں کو ذکر فرمانے کا مطلب مدعا مقصد یہی ہے. قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن میں اس کو مانا جائے گا. قرآن کی دفتی پر ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، قرآن کے حرکات و سکنات اور اس کے زبر زیر جزم اور اس کے حروف پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر ایمان لانا ضروری ہے. اہل علم بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. قرآن کے دفتی پر ایمان لانا کافی نہیں، قرآن کے حرکات و سکنات زبر زیر جزم پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ حرکات پر بھی ایمان ہو، جزم زیر پیش پر بھی ایمان ہو، حروف پر بھی ایمان ہو اور اس کے معانی اور مطالب اس کے مفہوم پر بھی ایمان ہو. تو قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حضور کی حدیث پر عمل کر رہے ہو. اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تم حضور کی حدیث پر عمل کر رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کا سلسلہ جو جاتا ہے، جس کی نسبت میرے آقا کے خون مبارک سے ہو جاتی ہے، وہ شن ممتاز و مائناس ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی نے یہی درس دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، جو ہے آئے نور تیرا سب گھرانہ نور. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے سچی عقیدت اور محبت کرنے والے ہیں. اہل بیت اطہار نے جو کیا ہم اس کو کرتے ہیں، جس سے انہوں نے روکا ہم اس سے روکتے ہیں. حضرات محترم ایک مرتبہ کا مختصر سا واقعہ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. آپ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ایمان والے حضرات، سب داد و تحیش، انعام و اکرامات، خیرات و صدقات و زکات خوب کرتے ہیں. لیکن آئیے اہل بیت اطہار سے اس کا ہم طریقہ سیکھیں، اس کا ایک عطا کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. حسنین کریمین کی طبیعت علیم، اللہ اکبر. پیارے حسنین کریمین کی طبیعت علی، یہ وہی حسنین کریمین. بات بہت لمبی ہے، حسنین کریمین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، سالوں سال زندگی گزر جائے گی، لیکن حسنین کریمین کی فضیلت نہیں بیان ہو سکتی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. اور جس نے ان سے عداوت کی، بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بڑھ کر فضیلت و برکت کی کیا بات ہو سکتی ہے. حضرات حسنین کریمین کی طبیعت علیم، آپ کی طبیعت علیم.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کی صحت یابی کے لیے منت رکھ لو, منت مان دو. اب لوگ منت مانتے ہیں کسی کی صحت کے لیے, منت شرعی مان دو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزہ رکھنے کی منت مانی. 3 روزہ رکھوں گا, اگر میرے بچے شہزادگان صحیح ہو جاتے ہیں تو 3 روزہ رکھوں گا. اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منت مان لی. اسی وقت حضرت فاطمہ کی باندھی رضی اللہ تعالی عنہا کی باندھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بھی منت مان دی. تینوں نے روزہ رکھنے کی منت مانی, 3 روزہ رکھنے کی. حسنین کریمین کی صحت یابی ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت علی نے تہیہ کیا کہ روزہ رکھوں, لیکن قربان چاہیے اہل بیت اطہار کا پاکیزہ گھرانہ ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جن کے نانا کے بارے میں یہ آیا, یا رسول اگر آپ حکم کر دے تو سونے چاندی کے باہر آپ کے ساتھ چلیں, اے حبیب اگر آپ حکم کر دے تو سلطنتوں اور خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق کو آپ کے تابع فرمان کر دو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن روایت حدیث میں یہ آیا کہ اس وقت جب روزہ رکھنا شروع کیا, پہلا روزہ ادا کرنا چاہتے تھے, تو آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے افطاری کر لی جائے, یعنی گھر کا چولہا سونا سونا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حسنین کریمین کے گھر کی بات ہو رہی ہے. ان کا گھر کا چولہا سونا تھا, کچھ پکانے کے لیے نہیں تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں آیا اپنی زرہ لے کر, زرہ جس کو پہن کر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں, یا کوئی اور سامان لے کر ایک یہودی کے گھر گئے. یہودی کو وہ دیا اور اس سے جو لے لیا, جو گیہوں سے اوپر کا درجہ جو, گیہوں سے نیچے کا درجہ بھی گیہوں کی مثل ہوتا ہے جو, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم روٹی پکا کر کسی صورت میں افطاری کر لیں گے. اس جو کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا, ایک روزہ کے لیے, دوسرا دوسرے کے لیے, تیسرا تیسرے روزہ کے لیے. پہلے جو کو پیس کر اس کی روٹی تیار کر لی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. افطاری کا وقت, روٹی کھانے کا وقت آیا, افطاری کا وقت آیا, غروب شمس ہوا, افطاری کا وقت ہوا. جیسے ہی لقمہ ہاتھ میں اٹھایا ویسے ہی ایک غریب مسکین شخص دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے, اے اہل بیت اطہار کا گھرانہ, میں بھوکا ہوں, کوئی مجھے کھانا کھلا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں نے اپنی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اس مسکین کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. سر کٹانا, گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے, سر کٹانا, گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. اہل بیت اطہار سے بھی زیادہ کسی کا گھرانہ سخی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک روزہ پانی کے ذریعے سے افطار کر لیا. دوسرے روزے کا مسئلہ آیا, دوسرے روزے کے دن بھی افطاری کے وقت ایک اسیر آ جاتا ہے, یتیم آ جاتا ہے, یتیم مسکین فقیر آ جاتا ہے, عرض گزار ہوتا ہے, دستک دیتا ہے. اہل بیت اطہار, میں نے آپ کی فیاضی کے چرچے سنے ہیں, آج میں بھوکا ہوں, مجھے کوئی کھانا کھلا دے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرے دن کا جو حصہ رہتا ہے وہ بھی تینوں آزاد اٹھا کے اس یتیم کو دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس دن بھی پانی کے ذریعے سے افطاری ہو جاتی ہے. اللہ روزے کے عالم میں ہے, گھر میں چولہا نہیں چل رہا ہے, کچھ پکانے کے لیے نہیں موجود ہے. تیسرے روزے کے عالم میں بھی اب یہ تھا کہ آج کا روزہ روٹی کے ذریعے سے کھول دیا جائے گا تاکہ گزشتہ دنوں کی جو بھوک ہے کچھ کم ہو جائے. لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی, اللہ کی منشا کچھ اور تھی. اللہ تعالی نے ان بندگان خدا کے لیے, اہل بیت اطہار کے لیے بہت بڑا ارادہ مقرر کر چکا تھا. تیسرے دن بھی ایک اسیر قیدی آتا ہے, عرض گزار ہوتا ہے مولا کائنات کے دروازے پر. یہ وہ گھرانہ ہے, یہاں سے کوئی سائل واپس نہیں گیا. منگتا تو ہے, منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, منگتا تو ہے, منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, اسیر بھی دروازے پر آتا ہے, دستک دیتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو, میں بہت بھوکا ہوں, میں بہت پیاسا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تینوں لوگوں نے اپنی روٹی کا حصہ اس اسیر کو دے دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عطا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. دورائے کائنات 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے. شہزادی کونین ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, مولا کائنات ہیں. ان کی طرح کوئی جوان کائنات میں نہیں ہوا. اسی لیے کہنے والے نے کیا ہو کہا ہے, شاہ مردہ, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. ایسے ذوالفقار حیدری کے مالک, ایسے جلالی کے مالک, انہوں نے خدا کر دیا اپنے
کھانے کو، اپنے پینے کو قربان کر دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو پیاسے رہتے ہیں لیکن اوروں کو کھلا دیتے ہیں. اور یہ کھلانا پلانا اپنی مرضی کے لیے نہیں تھا، یہ کھلانا پلانا اپنی واہواہی کے لیے نہیں تھا. یریدون وجہ اللہ، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، یہ صرف رضا مولا کی چاہت کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے لیے کھلاتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آب تطہیر سے، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرات محترم تو ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی طرز کو اپنا کر کھلائیں، اہل بیت اطہار کے درس کو اپنا کر غریبوں کو پہنائے، لیکن دکھاوا نہیں ہو، ریاکاری نہیں ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے کچھ دیا اور دکھانے کی نیت کر لیا تو یقیناً وہ ریا ہو جاتا ہے، وہ ریاکاری ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں ریاکاری شرک خفی کو کہتے ہیں، ریاکاری شرک خفی کو کہتے ہیں. تو اے ایمان والو، آپ اپنی دھن دولت جائیداد کے صدقات و خیرات نکالیں، لیکن اہل بیت اطہار کے طرز پر نکالیں، ان کے روش پر نکالیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نکالیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبوب رکھے گا اور آپ کی نسل کو بھی محبوب رکھے گا، آپ کو بھی جنت المعلا عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی جنت الفردوس کے خاندان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے گا. حضرات محترم، میں اپنی ایک آخری گفتگو کر کے رخصتی چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے، بس ایک اہم درس دینا چاہتا ہوں، بہت اہم درس ہے. آپ کامی حضرات کافی تعداد میں موجود ہے تو میں نے چاہا کہ وہ درس آپ تک کے پہنچا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، ہم سب کے سروں کا تاج ہے. صحابہ کرام نے جب ان کی تعظیم کی، رسول انام نے جب تعظیم کی، تو ہماری اور آپ کی کیا بساط کہ ان کی شان میں کچھ لب گشائی کریں، ان کی شان میں حرزہ سرائی کریں، ان کی شان کی توہین کریں. جس نے بھی ان کی شان میں توہین کر دی، یقیناً اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کیا وہ شہید ہو کر انتقال کیا. ومن مات علی بغض آل محمد، اور جو اہل بیت کی بغض میں انتقال کیا عیسیٰ من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. حضرات محترم، لیکن اہل بیت اطہار سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی کو گالی دو، آپ یا کوئی. اہل بیت اطہار سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، مولا کائنات یا کسی اور صحابی رسول کو گالی دو، نہیں. اہل بیت اطہار سے سچی محبت کا مطلب تو یہی ہے کہ جس سے انہوں نے محبت کی اس سے آپ بھی محبت کریں. تو حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر صحابی نبی سے اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ہر صحابی نبی سے اللہ نے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے. ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. حضرات محترم، تو حدیث پاک کا خلاصہ سمجھیے، میرے آقا نے فرمایا
میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. حضرات 2 حدیث پاک ہے, اس پر غور کیجیے. میرے آقا کی ایک حدیث میرے تمام صحابہ ستارے ہیں, ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اہل بیت آقا کشتی نوح ہے. حضرات محترم یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ستارہ دیکھتا ہے اور کشتی پر سوار نہ رہے وہ بھی ڈوب جائے گا, اور اگر کوئی شخص کشتی پر سوار ہو جائے لیکن انہیں راست کا علم نہ ہو, انہیں اچھے راستے کی خبر نہ ہو, یعنی وہ کشتی پر تو سوار ہو لیکن راستہ نہیں جانتا ہے, تو موجوں کی طغیانی کے حوالے ہو جائے گا, موجوں کی طغیانی کے زیر نظر ہو جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ آپ کشتی نوح میں بیٹھے, کشتی اہل بیت میں بیٹھے اور ستاروں سے علم حاصل کریں, یعنی محبت صحابہ بھی دل میں رکھیں, محبت اہل بیت بھی دل میں رکھیں, تو اس وقت یہ شعر حضرت کا سمجھ میں آئے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, عثمان بن کو بھی مانتے ہیں, مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں, حسنین کریمین کے قدموں میں اپنی جان کو اشارہ کرتے ہیں. اگر دیگر کام کرنے کی بات آ جائے وہ ہم دے دیں گے, لیکن کسی صحابی سے یا کسی اہل بیت کی دشمنی مول نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اپنی اسی مختصر سی گفتگو پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہوئے اللہ میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کسی قسم کی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے. اور آخر میں دعا کروں گا ہماری اس جامع مسجد کے حوالے سے اور اپنے جامعہ امام احمد رضا کوکن کوٹی والے کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ تمام دینی اداروں کو ترقی دے, اس مسجد کے ٹرسٹیان کو, ان کے والیان کو, اس کی ذمہ داری جو بھی جتنی بھی سنی مسجدیں ہیں ان کے ذمہ دار جتنے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سبھی کو دن دگنا چگنا ترقی دے, ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے, شہدائے فلسطین کی حفاظت فرمائے, ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے, بیواؤں کی حفاظت فرمائے, یتیموں کی حفاظت فرمائے, ان کے صدقے میں ہمیں بھی قربانی کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آخر میں آپ فرماتے ہیں, آج کی پانا آج مدد کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. ہمارے